لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ لوگو، تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان ہی آدم کی اولاد ہے، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں۔ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا۔ قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے۔ اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے۔ جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھو، میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگو۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے۔ لوگو، خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد میں کوئی وصیت جائز نہیں۔ جان لو کہ لڑکا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ہے۔ قرض قابل واپسی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو، ایک مجرم اپنے مجرم کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے۔ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کرے، اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ انہی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے تو خدا نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو اور ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو۔ انہیں ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو۔ اگر وہ باز آ جائے تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ۔ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہے، ان کی کوئی املاک نہیں، اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو۔ سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ لوگو، میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برضا و رغبت عطا کرے۔ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، اور ہاں، تمہارے غلام ان کا خیال رکھو۔ جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو اسی میں ان کو پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کرے جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور سزا نہ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔